بہت ہی اہم، بہت ہی متحرک پارٹی کے عہدیدار کو ٹکٹ دے کر سینٹ کا امیدوار بنایا۔ یہ پہلے بھی سینٹ میں گئے تھے، لیکن وہ بھی چند عرصے کے لیے۔ ابھی بھی گئے ہیں تو شاید فل ٹرم دعا کریں گے کہ اگلی دفعہ فل ٹرم اس کو مل جائے، لیکن ابھی 1-2 سال کا وقفہ ہے جو یہ سینٹ میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ جب پہلے تھے تو بھی کردار ادا کیا تھا، ووکل ممبر تھا، اور اس دفعہ بھی ظاہر ہے ووکل ہی رہے گا۔ آج الیکشن ہوئی، ہمارے 3 ممبران ملک سے باہر تھے۔ انہوں نے باقاعدہ، کسی کے میڈیکل مسئلہ تھا، کسی کا کچھ تھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں آپ بھی ذرا کان ادھر رکھیں۔ تو 3 ارکان نے چھٹی مانگی اور 2 ارکان کے ووٹ خارج ہوئے، غلط مارکنگ کے۔ وقار مہدی صاحب کو 111 ووٹ ملے، اور جو مقابلے میں ایم کیو ایم کی خاتون تھی ان کو 36 ووٹ ملے۔ وقار مہدی کا اس طرح سے 85 ووٹوں کی برتری ہے، اور یہ پارٹی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کے ممبران انٹیکٹ رہے، پورے ڈسپلن کے ساتھ آئے اور سب نے ووٹ کیا۔ صرف 2 ووٹ خارج ہوئے جس پر ہمیں افسوس ہے۔ اب یہ مقابلہ ایم کیو ایم کا بھی حق تھا، انہوں نے اپنے ووٹوں کو انٹیکٹ رکھا۔ پی ٹی آئی والوں نے، اسلامی کون سی کونسل، اسلامی سنی اتحاد کونسل، سنی اتحاد کونسل نے بائیکاٹ کیا، اور جماعت اسلامی نے بھی بائیکاٹ کیا۔ ان دونوں نے اس الیکشن میں حصہ نہیں لیا، اور یہ رزلٹ آپ کے سامنے آئے، جس پہ میں وقار مہدی صاحب کو دلی مبارکباد دیتا ہوں، پارٹی کی تنظیم کو دلی مبارکباد دیتا ہوں، سارے ایم پی ایز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے پارٹی کا بھرم رکھا اور سب نے آ کے اپنا ووٹ کاسٹ کر کے اپنے امیدوار کو جتوایا۔ اور یہ جیت سینٹ کے ایوان کی ہے، سب سے اعلیٰ ایوان کہلاتا ہے۔ صوبے کی نمائندگی کرے گا، حق سچ بولے گا اور بے باک بولے گا، اسی کا آسرا ہے، امید ہے، اور یہ امیدوں پر وقار مہدی ہمیشہ پورا اترتا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میرے سندھ کے صدر نثار کھوڑو صاحب آپ سے اظہار خیال کر رہے تھے، اور آج سینٹ کا ضمنی الیکشن تھا، جو کہ ہمارے انتہائی سینئر ساتھی پارٹی کے سیکرٹری جنرل سینیٹر تاج حیدر صاحب کے انتقال کی وجہ سے جو سیٹ خالی ہوئی تھی، اس پر آج یہاں صوبائی اسمبلی سندھ کے اسمبلی ہال میں یہ الیکشن منعقد ہوا، اور میں انتہائی شکر گزار رہا اور ہوں اپنی لیڈرشپ کا، جس میں اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، صدر آصف علی زرداری صاحب کا، ہماری ادی فریال تالپور صاحبہ کا، اور میں پوری پارٹی لیڈرشپ کا، اپنے ساتھیوں کا، کارکنوں کا، عہدیداروں کا، کہ جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے تاج حیدر صاحب کی جو خالی اس انتقال کی وجہ سے ہوتی ہے اس پہ مجھے نامزد کیا۔ اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی اسمبلی کے اراکین جو تھے، پارلیمنٹیرین کے اراکین جو تھے، انہوں نے مجھے 111 ووٹ دے کر کامیاب کیا، جس میں ہمیں 2 ووٹ ہمارے ریجیکٹ ہوئے، اس سے 113 تھے، اور اس طرح سے ہمیں ایم کیو ایم پر 85 ووٹوں کی برتری رہی۔ اور میں شکر گزار ہوں، اور تمام اراکین کا بھی اور میری لیڈرشپ کا بھی، کہ انہوں نے مجھے اس لیے منتخب کیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جیسے نثار کھوڑو صاحب نے کہا، میں اس سے قبل بھی 1 سال 3 مہینے تک سینٹ کا رکن رہا، جو مصطفیٰ نواز صاحب کی سیٹ انہوں نے استعفیٰ دے کے خالی کی تھی، اس پہ میں گیا تھا، اور میں نے اس دوران بھی پوری کوشش کی تھی۔ اس زمانے میں نثار کھوڑو صاحب بھی ہمارے ساتھ سینیٹر تھے، اور میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ سندھ کے جو ایشوز ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کروں، اس پر بات کروں، اور میں نے بالکل 2 ٹوک انداز میں ان سے بات کی، اور اب بھی میں اپنے سندھ کا مقدمہ ہمیشہ سینٹ میں لڑتا رہوں گا، سندھ کے عوام کا مقدمہ لڑتا رہوں گا، سندھ کے ایشوز پہ بات کرتا رہوں گا، کیونکہ میں سندھ سے سینیٹر ہوں، اور میں اپنے
سندھ کے عوام کے ساتھ اور بالخصوص اپنی لیڈرشپ کی جو میری پارٹی لائن ہوگی، جو ان کے پالیسی ہوگی، اس پر میں انشاءاللہ کاربند رہوں گا، اور میری پارٹی کی لیڈرشپ نے جو میرے پہ اعتماد کیا ہے میں اس پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ ان کی توقع سے بڑھ کے اپنی پرفارمنس دینے کی کوشش کروں گا. بہت شکریہ. اچھا یہ بتا دیں سعید غنی صاحب بات کریں. آپ بات کریں. سر یہ بتا دیں کہ پہلے تو آپ کو مبارک ہو، اور پیپلز پارٹی نے ایک ورکر کو جو ہے نا وہ ایوان بالا تک پہنچایا ہے. تو ابھی وفاقی حکومت کے ساتھ اکثر سندھ حکومت کے جو ہے نا وہ کنفلکٹ ہوتے ہیں بہت سارے ایشوز پر، چاہے وہ پانی کا ایشو ہو، بجلی کا ایشو ہو، الیکٹرسٹی وارڈ ہو، ساری چیزیں. تو یہ وفاقی حکومت کسی حد تک آپ لوگوں کے ساتھ مطلب ایک پیج پر ہے. آپ جا کر جو بھی ایشوز ہیں، جو چیزیں میگا پروجیکٹس ہیں، ان کے حوالے سے کیا کیا ایسے اقدامات آپ کرنے جاؤ گے، خاص طور پر سینٹ میں سندھ کے عوام کی آواز کو پہنچاؤ گے؟ دیکھیں جی، آپ دیکھا یہ گیا ہے کہ پی ڈی پی کے اندر سندھ کا حصہ بہت کم رکھا جاتا ہے. نثار کھوڑو صاحب جب ایکنک کے ممبر تھے تو اس وقت بھی نثار صاحب نے بہت ہی بے باک انداز میں سندھ کا مقدمہ ایکنک میں پیش کیا، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ پی ایچ ڈی پی کے حوالے سے جو سندھ کا حق بنتا ہے، کیونکہ سندھ جو ہے وہ 70% سے زیادہ ریونیو دیتا ہے وفاق کو. ہمیں یہاں سے 72% گیس نکلتی ہے، ہمیں گیس کی پوری سہولیات نہیں ملتی ہیں یہاں سے. ہمارے صوبے میں لوڈ شیڈنگ بے انتہا ہے، غربت، بے روزگاری بے انتہا ہے. تو میں ان تمام ایشوز پہ انشاءاللہ بات کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ میں نے جیسے پہلے بھی اپنی بات میں کہا کہ سندھ کے جو ایشوز ہیں، سندھ کے جو مسائل ہیں، اور خاص طور پہ جیسے این ایف سی ایوارڈ ہے، دوسرے ایشوز ہیں، تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم پوری طرح سے بات کریں گے. اور ہمارے سینٹ میں جو دیگر ہمارے پارٹی کے سینیٹرز ہیں، پیپلز پارٹی کے، وہ بھی جو سندھ سے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس پر میرے ساتھ ہم آواز ہوں گے. اور ویسے بھی ہماری پارٹی کی سینٹ میں جو بھی موجود ہے وہ اس سے پہلے بات کرتی رہی ہے، اور انشاءاللہ میں بھی ان کی آواز میں اپنی آواز ملاؤں گا، اور انشاءاللہ ایک بھرپور توانا آواز کے ساتھ سینٹ میں سندھ کا مقدمہ لڑیں گے. اچھا کھوڑو صاحب سے سوال ہے کہ کھوڑو صاحب کینالز والا ایشو جو ہے وہ تو آپ اپنے آپ کو فاتح قرار دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے فتح کر لیا، لیکن اب وہ کارپوریٹ فارمنگ والا جو معاملہ اٹکا ہوا ہے اس پر آپ کب خوشخبری عوام کو دینے جا رہے ہیں؟ کارپوریٹ فارمنگ یا کوآپریٹو فارمنگ؟ ایک ہے کوآپریٹو فارمنگ، ایک کارپوریٹ. یہ سندھ حکومت کا کام ہے، یہ سندھ کا مسئلہ ہے، اس میں ہمیں وفاق سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے سندھ حکومت جلد ہی کوئی پالیسی اناؤنس کرے گی، اور یہ اناؤنس کرنا پالیسی کا بیسک مطلب کیا ہے کہ زیادہ زمین زیر کاشت آ سکے اور وہاں کے لوکل لوگوں کو اس کا فائدہ ملے. لوکل جو اس وقت ہو سکتا ہے بے زمین ہو، اس طرح کی کوئی جامع پالیسی ہم نے سوچنی شروع کر دی ہے یا کی ہوئی ہے، جس میں ایک کانسیپٹ بڑا سکسیسفل کانسیپٹ ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پر کوئی اسکیم، کوئی اس طرح کی پالیسی بنائیں کہ جس میں ہمارے وہ لوگ جو ہوں گے بے روزگاری سے بدحالی میں شکار ہوں گے، ان کو انکارپوریٹ کیا جائے اور کوآپریٹو ٹائپ آف فارمنگ ہو سکے. لاٹ کی زمینیں رد نہیں کریں گے؟ وکاس حکومت کو یہ پالیسی اناؤنس کرنے دیں. صاحب یہ کے پی ٹی نے جو ہے وہ کئی گاؤں کو خالی کرانے کا نوٹس جاری کیے ہیں، بلدیاتی منسٹر بھی آپ ہیں، آپ بھی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح بتا رہے ہیں، گاؤں کو کروا دیں. خالی کرانے کے پھر بھائی آپ احکامات جاری کیے گئے ہیں. یہ کہاں پر ہے؟ کے پی ٹی نے اشتہار جاری کیا ہے کہ 18 جو علاقے ہیں جن میں یونس آباد ہے، صالح آباد ہے، اور اس طرح کے جس طرح سلطان آباد، ہجرت کالونی سمیت 18 جو آبادیاں ہیں ان کو خالی کرنے کا نوٹس جاری کیا. کے پی ٹی نے کے پی ٹی نے تو ہماری سندھ حکومت کی زمین ہے، ہم سے بات کرنی پڑے گی. ایسی کے پی ٹی کی زمین نہیں ہے. ہم ہمیشہ ان بلڈرز کو روکتے ہیں، کسی کے گھر اجاڑنے کے ہم حمایتی نہیں بن سکتے. شکریہ.